الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام گھر لٹا دیا سلام ہو حسین پر. تمام گھر لٹا دیا سلام ہو حسین پر. سرے ستم جھکا دیا سلام ہو حسین پر. مل کے ذرا سرے ستم جھکا دیا سلام ہو حسین پر. حریم دین کبریا میں روشنی کے واسطے. حریم دین کبریا میں روشنی کے واسطے چراغ جاں بجھا دیا. چراغ جاں بجھا دیا سلام ہو حسین پر. جملہ اپنے پورا کرنا ہے سلام ہو حسین پر. تو پھر مل کے کہیے چراغ جاں بجھا دیا سلام ہو حسین پر. ہم ایسے چھین لیتے ہیں حدب سے اپنا آدمی. بھائی سمجھئے ہم ایسے چھین لیتے ہیں حدب سے اپنا آدمی. بلا کے اور دکھا دیا. جڑی گنگی مخلوق ہے جے سمجھ آئیے تھے بول جاؤ. بلا کے اور دکھا دیا سلام ہو حسین پر. جلے ہوئے خیام کے خیموں کی جمع خیام. جلے ہوئے کربلا میں 10 محرم رات کا وقت یزیدی فوج نے میرے مصطفیٰ کی آل کے خیموں کو آگ لگائیے. شاعر کا تخیل دیکھیے. جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں. جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں یزید کو جلا دیا. سلام ہو حسین پر. میں دعا کرتا رہتا ہوں اللہ کرے اور سنیوں کو بھی ذوق سماعت آ جائے. کتے سبحان اللہ کرنی ہے تے کتے انا للہ پڑھنا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ ذوق محفلیں سننے کا آ جائے.
ہماری زبانیں جو کوڈی میچ پہ داد دیتی ہیں، تھپڑ لگے داد، وہ والی بال کے میچ پہ پوائنٹ ملے تو انہ دیا کدڑیاں تک کو یہ بیل دوڑ میں داد آگے نکل جائے، ان کا شور دیکھو، لیکن چپ کر کے بیٹھیں گے تو کہاں؟ جہاں بولنے پہ بھی ثواب ہے، جہاں خوش ہونے پہ بھی ثواب ہے، جہاں ہاتھ اٹھانے پہ بھی ثواب ہے، جہاں مسکرانے پہ بھی ثواب ہے۔ او لوگو، یہ زندگی چند روزہ ہے، آؤ اس میں ہم کچھ خزانے جمع کر لیں تاکہ نامہ اعمال میں جب ہمارے یہ نامہ اعمال کی کتاب قیامت والے دن کھل کے سامنے آئے، جگہ جگہ لکھا ہو نام محمد پہ بھی بولتا رہا، نام آل محمد پر بھی بولتا رہا۔ میں پھر پڑھنے لگا ہوں، جلے ہوئے خیام کے، میرے سامنے بالکل جڑے بیٹھ گئے نا، آپ تھوڑا آپ کی طرف، چونکہ میرے سامنے آپ بیٹھ گئے تو بالکل میری توجہ ساری آپ کی طرف ہے، یا تو پھر آپ پریشان تھوڑا سے سائیڈ پہ بے شک ہو جائیں، ناراض نہ ہو، یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں نا ادھر توجہ کرنا ہے۔ جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں، جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں، یزید کو جلا دیا سلام ہو حسین پر، یزیدیت کے بت کدے کو توڑ کر حسین نے، یزیدیت کے بت کدے کو توڑ کر حسین نے، یزیدیت کے بت کدے کو توڑ کر حسین نے فرات میں بہا دیا سلام ہو حسین پر۔ قبلہ شاہ جی نے یہ کلام مجھے ابھی عنایت فرمایا، میں نے کہا شاہ جی میں آج ہی پڑھوں گا، ورنہ میں نے کوئی اور کلام تیار کیا ہوا تھا، لیکن یقین کریں اس میں پورے کا پورا میسج تقریر کا نچوڑ ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ یزیدیت کے بت کدے کو توڑ کر حسین نے، یزیدیت کے بت کدے کو توڑ کر حسین نے، یزیدیت کے بت کدے کو توڑ کر حسین نے فرات میں سلام ہو حسین پر۔ اب یہ ہم جیسوں کے لیے یہ شعر آ گیا، ہر بندہ اس کی طرف متوجہ، اس کو دل کے کانوں سے سنے۔ ندامتوں کے دشت میں، ندامتوں کے دشت، ندامتوں کے دشت میں کسی سیاہ کار کا، ندامتوں کے دشت میں کسی سیاہ کار کا نصیب جگ مگا دیا، نصیب جگ مگا دیا۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین آجی مل کے، سلام ہو حسین پر، بلا کے حر دکھا دیا، بلا کے حر دکھا دیا، بلا کے حر دکھا دیا۔ سلام ہو حسین پر۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق ست تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص فخر اہل سنت، فخر السادات، رونق خانمادہ سادات گیلانیہ، حضرت محترم قبلہ حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ ذلکم السامی،
لائق ست تعظیم و تکریم فخر السادات حضرت گرامی المرتبت رونق چمنستان سادات والا مرتبت قبلہ پیر سید کوثر علی شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامیہ ثناء عالیہ چرا شریف فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا سید اسد حسین شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتکم العالیہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت گرامی المرتبت خادم کتاب رحمان مولانا محمد افضل رضوی دامت برکاتکم العالیہ فخر السادات حضرت محترم قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی، میرے سر کا تاج جملہ علماء آل سنت، بالخصوص آج کی اس محفل کے منتظمین و منصرمین حضرت محترم قبلہ سید جنید شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آل بیت کی محبت میں بولنا بھی عبادت، آل بیت کی محبت میں سوچنا بھی عبادت، آل بیت کی محبت میں لکھنا بھی عبادت، آل بیت کی محبت میں رونا بھی عبادت، آل بیت کی محبت میں چلنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم بہت ساری قسم کی عبادتوں کی سعادت سمیٹ رہے ہیں۔ حضرات، میں وقت کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ میں جلد اپنے عنوان اور موضوع کی طرف آ جاؤں۔ الحمدللہ، زمانہ کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، لوگ کیسے بھی ہوں، حقیقت میں وہ زمانہ حسین کا ہی ہوتا ہے۔ سیر نہیں بھائی، زبان علانی ہے، مہربانی داد دینے تو بھی رنگ ہے نا یار، داد تو ہوتے صحیح کر کے تو سدھے ہو کے بیٹھو، بسم اللہ، پتہ چلے کہ یار تقریر کا سننے کا ایک انداز ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ دور کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، ہر زمانہ حسین کا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی مشہور آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے ذیل اور ضمن میں ہزاروں مرتبہ آپ کلام اور گفتگو سن چکے ہیں، اور یقیناً آل بیت سے محبت کرنے والوں کو، جیسے نبی علیہ السلام کی ذات سے عشق کرنے والوں کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ان آیات کا ترجمہ بار بار نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں سنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سنیوں کا بچہ ان آیتوں کے ترجمے بھی جانتا ہے اور مرادیں بھی جانتا ہے۔ اسی طرح آیت مودت ہو، آیت تطہیر ہو، یار مہربانی یار، آیت مودت ہو، آیت تطہیر ہو، آیت مبالہ ہو، سورہ کوثر ہو، ان آیتوں اور صورتوں کا ترجمہ محبان آل بیت کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آنکھ کھلتی ہے تو کانوں میں یہ آیتیں پڑھتی ہیں، بندہ سمجھنے کے لائق ہوتا ہے تو یہ مفہوم اس کو ازبر ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک چیز سامنے آتی ہے جو کہ انسان کی طبیعت کو خوش کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت واضح کہہ رہی ہے، اے میرا حبیب آپ کہہ دیجئے ان اپنے مخاطبین قرآنیہ سے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ تبلیغ رسالت کے عوض میں نہیں مانگتا، اور ویسے بھی یہ پیغمبروں کی ادا ہے ہی نہیں کہ وہ امتی سے کچھ مانگے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو آپ نے فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے سیم جملے ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ حضرت سیدنا شعیب کے سیم جملے ان اجری الا علی اللہ ما اسألکم علیہ من اجر، اے میری امت میں تم سے کچھ بدلہ بھی تبلیغ دین کا نہیں مانگتا، کیونکہ میرا بدلہ میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے۔
اب غور کیجئے، پچھلے تمام انبیاء وہ ایک ہی انداز سے بیان کرتے رہے کہ کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف ہمارا بدلہ کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے، کچھ نہیں مانگتے۔ جب رسول اللہ کا زمانہ آیا، حضور پہ نازل ہونے والی کتاب بھی بڑی ہے، حضور کی ذات بھی بڑی ہے، حضور کا رتبہ بھی بڑا ہے، حضور کی اللہ سے قربت بھی بڑی ہے، حضور جو دین لے کے آئے وہ دین بھی بڑا ہے، حضور جو پیغام لے کے آئے وہ پیغام بھی بڑا ہے۔ لیکن یہاں بڑا عجب معاملہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پچھلے تمام انبیاء سے ایک اعلان کروایا گیا، نہیں مانگتا اجر، نہیں مانگتا اجر، نہیں مانگتا اجر، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اور جب حضور کی باری ہے یہاں تو ڈبل کہنا چاہیے، میں بالکل نہیں مانگتا، اللہ دے گا، لیکن انداز بدل گیا، سٹائل چینج ہو گیا۔ فرمایا محبوب تو کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ یار مہربانی کرنا ہے، مہربانی، میں نکتہ دوں گا مزہ آئے گا۔ پچھلے انبیاء کا کیا کلام ہے؟ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے۔ اور میرے نبی کا وقت آیا تو کیا فرمایا؟ اور کچھ نہیں مانگتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ چیز کیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے پیار کرنا ہے۔ اب غور کرو کہ پچھلے سارے نبیوں کی اعلانات ہوتے رہے کہ کچھ نہیں مانگتے، اور حضور نے کچھ مانگا۔ اب خود غور کرو، کیا نبی نے خود مانگا یا کسی نے منگوایا؟ تو کل کا یہ جملہ بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو بول میرا نبی۔ گویا میرا نبی اس سارے کرم کے بدلے میں ایک چیز مانگتا ہے۔ اب خود غور کر لو اہل بیت کا پیار کتنا قیمتی ہے۔ بھئی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کی محبت یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ کسی نبی سے کچھ نہیں مانگا، کسی نبی نے امت سے کچھ نہیں مانگا، حضور نے اور کچھ نہیں مانگا، صرف ایک چیز مانگی، کون سی؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہاں کئی لوگوں نے اس مفہوم کو اس لیے رد کر دیا کہ حضور کیسے امت سے سوال کر سکتے ہیں، نبی ہو کر امت سے مانگے۔ اس پر میں پھر قرآن پڑھوں گا، یا سبحان اللہ کی آواز آ جائے، اس پر بھی ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کے بتائیں گے کہ یہاں پر بھی جو اللہ نے نبی سے امت سے کوئی چیز منگوائی تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبی نے یہ اپنے لیے مانگا۔ سورہ سبا آیت نمبر 47 میرے رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اے میرا نبی تو ان سے کہہ دے میں تم سے اگر کچھ مانگوں گا وہ اپنے لیے نہیں، اس میں بھی نفع تمہارا ہونے والا۔ جیسے اور نبیوں نے کہا کہ ہمارا بدلہ اللہ کے ذمہ، میں بھی کہتا ہوں میرا بدلہ اللہ کے ذمہ۔ اور میں سادہ لہجے میں سمجھانے کے لیے اکثر بتایا کرتا ہوں کہ اگر کسی سے مانگو کہ شاپر دے، میں مانگوں کہ یہ رومال دے، اور اسی رومال کے اندر میں خزانہ ڈال کے واپس کر دوں، تو کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو کہے گا مولوی دی حالت تکو 100 روپیے دا رومال مانگ لیا، مولوی دی حالت تکو 3 روپیے دا شاپر مانگ لیا۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس نے مانگا، ہر بندہ کہتا ہے اس نے دیا۔ یار آپ بھی بول جائیں یار، سامنے بیٹھے سارے حضرات، ہر بندہ یہ کہتا ہے اس بندے نے دیا۔
اسی طرح آل محمد سے اگر پیار کرو گے، محمد نے تم سے مانگا کچھ نہیں، کچھ دیا ہے. حضور نے کچھ دیا ہے. بس میں تھوڑا سا ایک جملہ کہہ کے انہی علاقوں میں میری تقریریں روز ہوتی ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ جناب ابھی میں پوچھ رہا تھا بھائی سے پچھلے سال کڑی تقریر کی تھی کھلو جی میں ہونے دسنا اس پیج گڑیا تو میں تقریر سنا چھوڑی. میں چل شکر ہے 10 چھوڑی کدھر ڈبل نہیں لگ گئی ہیں جی. تو یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے. نات خان آندے اس آتے پچھلے سال علی پڑھی، خطیب آندے آنے نویں کری. تو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئی سے کوئی نیا ایک انداز سے بات ہو. اب دیکھیے نبی نے آل کا پیار مانگا تو امت کو کچھ دینے کے لیے. بھئی اتنا پیغام قرآن ہے. امت کو کچھ، پھر بولو امت کو کچھ. یار وہ حضور کیا دیں گے؟ آپ ویسے اپنے ذہن میں سوچیں کہ اللہ کے نبی نے زیادہ سے زیادہ امت کو کیا دینا ہے. لفظ بول جاؤ تاکہ وقت میرا بچ جائے. جنت. ویری گڈ. چلو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اتنی دماغی اپروچ تو ہے آپ کی کہ کچھ آپ بھی فتویٰ لگا ہی سکتے ہیں، کچھ آپ بھی جواب دے ہی سکتے ہیں. بولیے حضور نے امت کو کیا دیا؟ یار وہ خدا دے بندے ہیڈے ٹہلیاں بول رہے ہیں نا، جنت بھی نہیں لبنی نے. کیا بھائی کیا بھائی بولیے کیا؟ جنت. حضور نے کیا دیا امت کو؟ لیکن اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے تو جنت نماز پہ بھی دی ہے، روزے پہ بھی دی ہے، آج زکوٰۃ ساری چیزوں پہ جنت تو ہے. پھر یہ ایکسٹرا زور لگا کے کیوں آل کا پیار مانگا؟ وقت نہیں مگر نہ میں بات کو گہری بات کو بنا کر آپ کے سامنے رکھتا. صرف میں سے اختصار سے عرض کر دوں. ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. ویسے تو ہر عبادت کے بدلے میں جنت ہے، پر فرمایا جس نے میرے ان بچوں حسن حسین اور ان کی ماما بابا سے پیار کیا انہیں جنت تو ملے گی، پر جنت میں میرے والا درجہ ملے. اللہ آپ کو خوش رکھے یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اس لیے آگے میں بڑھتا ہوں جلدی چند چیزیں اور اس کے بعد میں نے موضوع آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. رات کو میں نے رضوی صاحب کے پاس بھی ایک گفتگو کی اور آپ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں، چونکہ میں نے یہاں ایک نیا اضافہ کرنا ہے، اس لیے بور نہیں ہونا جن لوگوں نے رات کو جملہ سنا ہے. آپ ہی کے علاقے کے ایک بادشاہ ہیں سید بادشاہ، نام لینے سے منع کیا گیا، نام نہیں لیتے. ایک دن مجھے بیٹھا تھا، کہتے ہو قریشی دسو نبی پاک 2 چیزیں چھوڑی تک گئے. کڑیاں نہیں پتا، اجے پتہ ہے تو پھر کنجوسی کیوں ہے یار. نبی پاک 2 چیزیں چھٹی تک گئے، قرآن اور اہل بیت. حضور نے 1.25 لاکھ دے مجمع میں فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیما، خیال کریو میرے پیچھے قرآن نل کے سلوک کر دیو تے میری اہل بیت نل کی سلوک کر دیو. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، قرآن مجید کے اندر عیب ڈھونڈنے والا قیامت والے دن رسول اللہ کو منہ دکھا سکے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ ان دونوں کے بارے میں خیال کرنا کیا کرو گے. لیکن جو دوسری حدیث ہے نسائی کی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، اس میں اللہ کے نبی نے 2 کو نہیں، اس میں 1 کو ڈسکس کیا. پر میں چھوڑ کے 2 رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں آل کے معاملے میں تمہیں اللہ کو یاد کروا رہا ہوں، اللہ سے ڈرا رہا ہوں. اور حضور نے کتنی بار یہ فرمایا؟ بولیے 3 بار فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں. آخر نبی دی نظر کچھ تے ویکھ رہی سی نا. یہ کئی لوگ مقابلے میں باتیں کرتے ہیں، اجی آپ باقی نعرے بھی لگاتے ہیں، علی کا نعرہ زور سے کیوں لگاتے ہیں؟ تو پھر اسیں جی سوالاں دے جواب بھی کھڑ کے رکھے ہوئے.
میں بھی ان سے کہتا ہوں تسی اگر لوہے دے ذرے چکنے ہون تو مقناطیس کیوں لے کے آندے؟ مقناطیس صرف لوہے کو کیوں کھینچتی ہے؟ بڑی پاگل ہے، اس کو نہیں پتا کہ سونا زیادہ قیمتی ہے؟ آئے آئے تو ہر بندہ جواب دے گا مفتی صاحب گل قیمتی دی تے گل نہیں، گل ہے لینگ دی، بات ہے تاثیر کی۔ تو یہ مقناطیس میں تاثیر ہے، یہ جیسے ہی لوہے کو دیکھتی ہے لوہے اس کی طرف دوڑتا ہے، یہ لوہے کی طرف دوڑتی ہے۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے میرے نبی کی حدیثیں بتا رہی ہیں، صحابہ تو سارے ہی ہیں، بڑی کوالٹیاں ہیں، پر منافقت کی علی سے نہیں بنتی، علی کی منافقت سے نہیں بنتی۔ اس لیے میرے نبی کے 7 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن بخاری اور مسلم اور دیگر صحاح کے اندر یہ روایت ہے، حضور سید عالم فرماتے ہیں لا یؤمن لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے عقیدے کے معاملے میں جو سب سے زیادہ خطرناک جراثیم ہے وہ شرک نہیں ہے، سب سے زیادہ خطرناک یہودی نہیں ہے، سب سے زیادہ خطرناک عیسائی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے معاملے میں جو جراثیم سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ منافقت ہے۔ اور علی منافقت سے دور، منافقت علی سے دور۔ اس لیے اس بڑی بیماری پر جب ہم سپرے کرنا چاہیں تو پھر اسی پتر جی علی زور زور نہ لاکھڑے ہیں، زور زور نہ لاکھڑے ہیں۔ یا علی یا علی۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، جلدی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ جلدی یار، حضور کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری آل بیت۔ اور حضور نے گارنٹی کیا دی؟ فرمایا اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا تو گمراہ کبھی نہیں ہوگا، پکا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ قرآن پڑھ کے گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ تو قرآن کی خود اناؤنسمنٹ ہے۔ میں نے کہا جی آپ ہی بتا دیں پھر یہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہنے آپ فرمانے لگے مسئلہ قرآن کا نہیں، مسئلہ استاد کا ہے۔ ایک استاد سے کچھ پڑھا، دوسرے استاد سے کچھ پڑھا، ایک استاد کا سبق دوسرے استاد نے بلہا دیا، دوسرے استاد کا سبق تیسرے استاد نے بلہا دیا، سبق بدلتے رہے، استاد بدلتے رہے، سوچ بولتے جائیے یار، سوچ بدلتی رہی، لہذا گمراہی آ گئی۔ لیکن فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، آل محمد سے عشق کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آل بیت سے پیار کرنے والا نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بدلتا ہے۔ ایک جملہ بولوں، مہربانی اس کو ذرا سنیے گا، نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بدلتا ہے، بلکہ یہ عشق محمد ایک ایسا نور ہے، یہ بڑھتا ضرور ہے، عشق آل بیت ایک ایسا نور ہے، یہ بڑھتا ہے، یہ بڑھتے 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 زبان کٹوا لیتا ہے لیکن واپس نہیں ہوتا۔ مہربانی ہے کہ نہیں یار؟ یہ اور بن کے باہر نکل آتا ہے، سر کٹوا لیتا ہے، واپس نہیں جاتا۔ ارے صاحبہ یہ بازو کٹوا لیتا، یہ واپس نہیں جاتا۔ یار حیرت کی بات ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ کے قرآن نے بڑی زمانہ پہلے فرمایا تھا وَمَن يَخْتَرِفْ حَسَنًا، جس نے آل محمد کے پیار والی نیکی کمائی نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن کو بڑھانا شروع کر دیں گے۔ یہ حسن بڑھے گا ضرور۔ بولیے بولیے، کام نہیں ہوگا۔ اب اگلا جملہ، اور میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں اور محبت کی چند چیزیں انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔
آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، آل بیت کا عاشق گمراہ. وجہ فرمایا قرآن پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں، عشق آل بیت سکھایا جاتا ہے ماں کی گود میں. مدرسے میں استاد بدلا، نظریہ بدل گیا، لیکن یہاں ماں کے ساتھ رشتہ خون کا ہے. یہ جو ایک دفعہ پڑ گیا بدلتا نہیں ہے. یار سبحان اللہ کی آواز، یہ پھر بدلتا نہیں ہے. اس لیے جس کی ماں حلال کا کام کرنے والی ہو، یعنی جو حلال زیادہ ہو، اسے ماں کی طرف سے آل محمد کا پیار مل گیا ہو، پھر وہ تختہ دار پہ چڑھ کے زبان کٹوا لیتا ہے. ایک محدث محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ میں آئے، تابعی ہے یہ. پیچھے حجاج بن یوسف کو پتا چلا اے اندروں مولائی ہے، اس نے جاسوس بھیجے. اس نے کہا محمد بن قاسم کو کہا کہ اس سے علی پر لعنت کرواؤ، اگر لعنت کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر لعنت نہ کرے تو اس کو 400 کوڑے لگو. وہ خاموش تھے، فوج لڑ رہی ہے. چنانچہ جاسوس آیا، پیغام آیا حجاج بن یوسف کا. محمد بن قاسم نے کہا ہاں بھائی آ جاؤ آگے آگے. ہاں علی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی ویسے تو ہر جگہ بندہ گڑبڑ کر سکتا ہے. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، رب کی قسم ہے یہ جو تقیہ بازی ہوتی ہے نا، یہ اور طرف ہو سکتی ہے، آل محمد کے عشق میں نہیں ہو سکتی. کرنے والے دلائل دیتے ہیں پر ہم کہتے ہیں نا. تاریخ پڑھو، اگر تقیہ بازی جائز ہوتی تو سب سے بڑی تقیہ بازی حضرت غازی عباس کرتے. سبحان اللہ کی آواز آیا. لیکن غازی عباس نے بازو کٹوا دیے، آپ نے کوئی تقیہ اختیار نہیں کیا، آپ نے رخصت کے راہ پہ قدم نہیں رکھا، عزیمت کی راہ پہ چل پڑے. دوستان گرامی، محمد بن قاسم نے کوڑے مروا پوچھا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خاموش. کہنے لگا یا تو تم علی پر سرے بزم لعنت بھیجو گے یا تمہیں 400 کوڑے لگیں گے. اللہ اکبر. اب قرآن کہتا ہے آل بیت کا پیار جسے مل جائے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. اس کا نور بڑھ سکتا ہے، اس کا نور گھٹ نہیں سکتا. چنانچہ جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا او لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ میں علی پہ لعنت کروں تو سن لو. کھڑے ہو گئے. جب تک کہ کوئی بندہ آپ کی زبان روکتا، کھڑے ہو کر علی اور اولاد علی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. محمد بن قاسم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم علی پر لعنت نہیں کرو گے. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ تو 400 کوڑوں کی بات ہے. رب کی قسم اگر حکم یہ ہوتا کہ میں ایک بار مروں گا پھر جیوں گا پھر مروں گا پھر جیوں گا پھر مروں گا، 1000 بار مرنا منظور ہے، علی کے ساتھ بے وفائی منظور نہیں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے.
اس گھرانے میں شیر خدا ہے، لب پہ تذکرے پنج تن کے پھول مہکے میرے چمن میں، پھول مہکے میرے چمن، پھول مہکے دل کے چمن میں، اے سید کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ جسے آل بیت کا پیار مل گیا وہ کبھی خود کو خسارے میں نہیں سمجھتا، وہ کبھی خود کو گھاٹے میں نہیں سمجھتا، بلکہ یہ زندگی تو زندگی ہے، اس کی وصیت کچھ اور ہوتی ہے کہ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیاز، گلہ اگے دیاں ہو گئی نے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا قدا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ دوستان گرامی، میرے نبی کا گھرانہ وراء الورا ہے، اب بولنا ہے علی وراء الورا، زہرا وراء الورا، حسن وراء الورا، حسین وراء الورا، یہ خوبصورت پھول ہیں اور ان کا آپس میں ایسا رشتہ ہے کہ یہ چار بلکہ چار مل کر پانچواں بھی جب ملتا ہے، یہ پنج تن مل کر ایک ایسا حسین گلدستہ بنتا ہے کہ میں نے کہا تھا اب کہتا ہوں، یہ اتنی قیمتی مرقع ہے، اتنا قیمتی مجموعہ ہے کہ ایک پلڑے پہ 5 تن رکھے جائیں، دوسرے پلڑے پہ 7 زمینیں، 7 آسمان، لوح قلم عرش کرسی شجر حجر زمین آسمان، کل انسان، سارے ولی، سارے صحابہ، سارے نبی رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے پہ 5 تن رکھے جائیں، پلڑا 5 تن والا باری ہو جائے گا، کیونکہ اس 5 تن میں پہلا نام محمد ہے، لہذا ذرا جملہ بول کے آگے بڑھنا ہے، محمد وراء الورا، علی وراء الورا، زہرا وراء الورا، حسن وراء الورا، حسین وراء الورا، حسب میں بھی وراء الورا، نسب میں بھی وراء الورا۔ اور یہ نعرہ میں نے صدیوں بعد شروع کیا ہے، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ نعرہ سب سے پہلے عمر نے لگایا ہے۔ کس نے لگایا بھائی؟ حضرت عمر نے لگایا۔ وہ کس طرح کہ جب آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان حسن حسین کو آپ نے بدریوں کی لسٹ میں لکھ دیا، حالانکہ بدر والے دن وہ پیدا ہی نہیں ہوئے،
ان کا حصہ ڈبل ڈبل، ہمارا حصہ سنگل سنگل. ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آگے سے جواب سمپل بنتا تھا، کچھ اور ہونا تھا، لیکن حضرت عمر نے بیٹے کو جواب دیا، صحابی رسول کو جواب دیا، عبداللہ بن عمر کو جواب دیا، امت کے بڑے محدث کو جواب دیا. مہربانی فرمایا، مہربانی فرمایا. مجاہد صحابی کو جواب دیا، ایک فقیہ صحابی کو جواب دیا، مفتی صحابی کو جواب دیا، کئی سو حدیثوں کے راوی صحابی کو جواب دیا. فرمایا علیک ان تحضر لی ابن مثل ابیہما و امن مثل امہما و جدن مثل جدہما و جدتن مثل جدتہما و خالتن مثل خال. حضرت عمر نے فرمایا تجھے بھی اتنا حصہ مل جائے گا، لیکن ایک کام کر، ان کے بابا جیسا بابا لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے نانے جیسا نانا لے کے آ، ان کی نانی خدیجہ جیسی نانی لے کے آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے کے آ. حضرت عبداللہ بن عمر چپ گویا چپ کر کے کہہ رہے ہوں کہ یہ گھرانہ وراء الورا، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے. میرا حسین صورت میں بھی، میرا حسین صورت میں بھی بے مثال، سیرت میں بھی بے مثال، حسب میں بھی بے مثال، نسب میں بھی بے مثال. تو پھر اسی لیے مجھے یہ ایک جملہ کہنا ہے، مجھے ایک تعارف کروانا ہے، مجھے یہ ایک بات کرنی ہے. ذرا صدا لگائیے، حسین، توجہ، حسین صورت میں بھی بے مثال، حسین سیرت میں بھی بے مثال، حسب میں بھی بے مثال، حسین نسب میں بھی بے مثال ہے. ایک دل میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ طیبہ حضرت زہرا میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم کی خدمت اطہر و اقدس کے اندر حاضر ہوئی. بھائی وہ میں نے پہلے لفظ بولا نا کہ حسین کیا ہے، بے مثلو بے مثال ہے. تعارف بڑا مختصر سا کسی پنجابی سرائکی شاعر نے یوں کروایا کہ دو جگہ اندری لج پالی دی تصویر دا نام حسین نے، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس شمشیر دا نام حسین. دراصل اسلام دی دنیا بچ تشہیر دا نام حسین. میں وارث کیوں نہ
میرے پیر دا نام حسین اتنے بڑے مجمع وچوں صرف 15 بندے دے ہاتھ جان ہوئے نے وارث میں کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا بے خطا زہرا بے مثل و بے مثال زہرا او زہرا جس گلی سے گزرے خطا رستہ چھوڑ کے بھاگ جائے جیسے اچھا جی ایک دن ایک بندہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عمر جس رستے سے گزرے شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگتا ہے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس راستے سے زہرا گزر جائے خطا دیکھیں جی آپ مناظر ہیں عجیب تساں کچی گل کیتی ہے اتھے تے حدیث ہے اتھے کیوے میں کہ پتر جی اتھے قرآن ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے نبی کی بے خطا بیٹی لعنتنا تے جڑے صحابہ دے دشمن تے ڈبل لعنتنا تے جڑے نبی دی آل دے دشمن بولو سارے سنی بولو سبحان اللہ دی آواز سبحان اللہ اے جڑے 13 والیاں پگڑیاں بنن والے مولوی او جڑے نبی دی دھی رانی نو خطا تے کہون خطا تے سمجھن میں کہنا وا اوئے اے دے وچ کوئی شک نہیں جیڑیاں اس قسم دیاں گلاں نکلدیاں نے اے بغض دی وجہ تو نکلدیاں نے تے میرے نبی دی صحیح حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا میری آل نال بغض بندہ رکھ ہی نہیں سکتا جدوں تک یا تے منافق نہ ہوئے یا تے ولد الحرام نہ ہوئے یا تے حالت حیض دی پیداوار نہ ہوئے کئی لوگ آتے وہ جی ذرا گل کرنا یہ مٹھیاں جا کرو حیرت دی گل ہے نبی پاک گل مٹھیاں کر کے نہیں کی تھی ملا تو والا تو زیادہ محاسب آ گیا ہے حضور نے تو سیدھا سیدھا فرمایا جیڑا میری آل بیت تا بغضی ہوئے اتریاں گلاں تو خالی ہو ہی نہیں سکتا یا وہ منافق ہوئے گا یا وہ حرام زیادہ ہوئے گا یا پھر وہ حالت ہے ناپاکی دی پیداوار کئی لوگوں یہ گل نہیں سمجھ آئی پیو اپنا ہی ہے اور اپنے واسطے بھی منن چند دے میرے نہ جائیں سو حرام ہے کہ اپنا کو صبر نہیں ہویا کہ ہون جمع مولوی سو ہے تے اس کمینے آلے نبی دیا شانہ بیان نہیں کرنیا اس کمینے نبی دی بیٹی دیا خطاوہ بیان کرنیا بڑا افسوس کا مقام ہے گستاخی اور بے ادبی اہل بیت کی بڑھتی جا رہی ہے اے میڈیا دے اوپر پابندی لاؤ کردار صاف ہوں گے گستاخ تعداد میں کم ہوں گے کردار جتنے گندے ہوں گے ہن تسی مان دسو بندہ جاوے جا کے آکھے بار دودھ ادھر توجہ ہے نا توجہ اے بار دودھ دی سبیل لگی ہوئے 2 گلاس دودھ پاؤ نا کوئی تساں گل ہی نہیں سمجھ آئی او اللہ دیو بندے ہوئے میں رومال لے کے گیا 2 گلاس دودھ پاؤ تے جی پان والا چل ہویا تے آکھی ماں کے دودھ تے جی پان والا ذمہ دار بندہ ہویا اس انج کر کے گلاس پہ جگ پیچھے کر لینا اس کہنے پہلے بھانڈا تے لے کے آ یار مہربانی کرو یار مہربانی کرو یار مہربانی کرو یار اس کی کہنے بولو او بھانڈا تے لے کے آ میرے نبی دی حدیث دس رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے میرے امام جعفر صادق علیہ السلام امام ابن جزری آپ نے حدیث
حدیث کی کتاب دی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اوے ہماری محبت پاکیزہ نور ہے، کسی گندے خون کے اندر جائی نہیں۔ ادھر میری گل سنو، اے رومال لے کے جاوے ذرا جی دو ایک جگ پاؤ نا جی تھے شربت تے جی آجی ہوری تقسیم کرتے ہونے نہ دیواں توجہ ہے تے ہن باہر نکل کے کیا آکسی لے آئی نہیں لوکاں دیا آکھے نہ لے آئی نہیں، اب کتیا تو دم دتا ہی نہیں یار مزہ نہیں ہے خدا کی قسم، تو لیتا کیسے؟ تیرے پاس ظرف ہی نہیں تھا کہ وہ پاکیزہ لنگر کی سبیل لے کے آتا، اور تو ننگے کہ میں آل کے ساتھ نہیں لگا، اور تجھے کتے انہوں نے لگنا ہی نہیں دیا۔ کیونکہ میرے رب نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، گل نہیں سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب کی آل بیت ہم نے تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر دی۔ آئے ہائے پتہ چلا ایک گندگیاں جڑیاں نے آل بیت نیڑے لگ ہی نہیں سکتی۔ ہمارے دوست نے سید امتیاز شاہ جی اللہ ان کو سلامت رکھے، ایک دن بیٹھے تھے ایک بندہ کہنے لگا میں تے بڑا عرصہ ہے نا شامن چھاڑ دیتا، شاعر آنکھیں تسوں پتہ آج لگے فیصلے بڑے پرانے ہوئے نہیں گل سمجھ آئی نہیں آپ کو کیا مطلب بنا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے تو نہیں چھڑیا پتر، رب نے تینوں دور کر دیتا ہے۔ یہ گھرانہ برا بولو 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 اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، بولو بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ میرے نبی کی دیرانی، میں نے اس دن ایک انٹرویو دیا، انہیں کافی سارے نو ہلایا، میرے سے بندے نے سوال کیا حضور کی بیٹی سیدہ زہرا کے بارے میں آل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا یہ نظریہ سلفن خلفن ہے، قیامت تک رہے گا کہ قربت محمدی میں جو رشتہ فاطمہ کا ہے اس دھرتی پہ کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ بولو یا سبحان اللہ دیئے سبحان اللہ۔ قریشی صاحب مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ کیا کہہ گئے ہیں؟ میں کہ میں ٹھیک کہہ گیا۔ یہ ہونے جڑے لوگ ہیں نا جڑے عشق لوڑنے تے آمن تو کتیاں دیا پیرا تو لو عشق لوڑ دے، عشق لوڑنے تے آمن تے جتیاں دے فوٹو لا دے، عشق ڈھونڈنے پہ آئے تو خاک مدینہ کو وہاں جمع کر رہے ہوتے شرطوں سے بچ بچ۔ یہیں ایک دن میں بیٹھا تھے، وہ بیٹھا ہے کہ جناب چادر کی تھی، تھوڑی دیری میں کہ ٹیشو سے تھوڑی جی مٹی کٹھی کی تھی، الحمدللہ شرطوں نے نہیں دیکھا، میں نے خاک مدینہ کو جمع کر لیا، الحمدللہ۔ میں کہا بھئی یہ لوگوں دے پیرا نہ لگی ہوئی مٹی ہے، ایدے وچ کیڑا کمال ہے؟ دیکھیں آپ تو اہل محبت ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا اس مٹی کا تعلق رسول کے شہر سے ہو گیا۔ میں کہا واہ جنے دے پترو ادب کرن تے آؤ تے مٹیاں بھی چا چا کے چم دے ہو تے دشمنی کرن تے آؤ تے کنفرم سیداں دیاں رگاں رسول اللہ دا خون ہے، انہاں نال تسی جنگا کرنا۔ یہ کیا دو نمبری ہے؟ یہ دورہ پن ہے،
مدینے کی مٹی کے لیے تو تم جناب کود کود کے لگوتے مجھے مل گئے. یقین تو نہیں ہے نا کہ اس مٹی میں وہ ذرہ موجود ہے جس نے نبی کے قدم چومے. زمانہ بیت گیا, کیا پتہ کوئی ذرہ اس ذرے سے ملا ہوا, کوئی ذرہ کوئی بھئی امکان ہے, ادھر امکان ہے ادھر یقین ہے. ہوں میں ایک جملہ بولنے لگا, اللہ دی قسم جڑا عاشق رسول ہو سی وہ دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا, تو جڑا مردود ہویا کدھرے اللہ مردودی تو بچاوے ہیں. تو توجہ رکھو, ادھر امکان ہے, ممکن ہے کہ کوئی ذرہ ایسا ہو کہ جس نے نبی کے قدم چومے ہو, ممکن ہے, کنفرم کوئی نہیں. تو پھر کیا کہندے ہو, اس ذرے کو میں اس خاک کو سرمے میں ملا کر یہ میرا عشق کہتا ہے. اچھا ادھر کیا ہے بولا جلدی, امکان. اور سید ہو صحیح النسب, جمراتی والا نہیں پائی, مہربانی کرو نا یار. یہ راہ چ بنے ہوئے نہیں کہ جنہاں دا سانو پتہ ہے کہ انہاں دے پیو دادے پہ تھے چودھری سن, ملک سن, فروقی سن, اگو جم پہ سید نہ, اے نہیں, اے جنہاں دیاں نسل در نسل. میں ایک دفعہ شاہ صاحب کو پوچھا کہ بلائے دسو کیویں پتہ چل سی کہ جنا سید ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا پتر سیداں دیاں قبراں بول دیاں تے سیداں دے چولہے بول نہیں. گل سمجھ کسی بھی سید سے اس کا شجرہ پوچھو جی تساں دے بڑے کتھوں آئے نے, وہ دسی جی فلانی, پھر وہ کتھوں آئے نے تے انہاں وچوں کسے نہ کسے دی قبر کدھرے نہ کدھرے موجود ہو سی. ہاں, اور چولہا بتائے گا, چولہے کا مطلب کیا ہے, ان کا خاندان بتائے گا کہ کیڑا سید ہے جس کے سارے خاندان دی پٹھان پائے ہوئے نے. ہیں جی, ایک کون ہے جی پٹھان, ایک کون ہے جی میری ماسی, ایک کون ہے جی پٹھانی, ایک کون ہے پٹھان, ایک کون ہے پٹھان, ایک کون ہے چودھری, ایک کون ہے ملک. تو کون ہے میں سید نہ پتر تو نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہو. میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنا نسب بدلا اس نے کفر کیا. دوسری حدیث مسلم شریف کی حضور نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام. جس نے اپنا, صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کون سا جرم ہے, کتنا بڑا جرم کیوں ہے. فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنی ماؤں میں سے کسی ماں پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے. یعنی اپنا نسب جب بدل رہا ہے, اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ کہہ رہا ہے تو ماں پر الزام لگا رہا ہے, اس لیے جہنمی ہے. کسی محلے والی پر الزام لگانے والا وہ کس قدر جرمدار ہے, تو اپنی ماں پہ الزام لگانے والا یہ کس قدر گندا آدمی. تو کیا بات کر رہا تھا, چلو میں واپس اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. ایک گل بھی ضروری ہے, ادھر امکان ہے ادھر یقین ہے کہ جو حسبی نسبی سید ہے اس کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے. اس لیے حضرت امام اس لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے لکھا, میرے امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا, حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اور جو نبی کی اولاد والے ہیں قیامت تک جہنم ان پہ حرام ہے, یہ جہنم پہ حرام نہیں. یارا نہیں, یارا انج نہیں, میرے مزہ نہیں آیا. اچھا والا ذرا سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بھئی بات کو مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں, سنیے. محی الدین ابن عربی کیا کہتے ہیں, جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے, یعنی یہ جو سید ہیں یہ قیامت تک, اور کدوں تک, قیامت تک اس پورے خاندان پر رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. پٹو پٹو جی
بھی سیدہ نو نہ اٹھاؤ. کیا جی یہی جملے بولتے ہیں نا, سیدہ اتنا بھی نہ چکو. عجیب گل ہے, چکنے تے آندے ہو تو ٹنڈیاں ٹنڈیاں ہاں کتنا چکتے ہو کہ جس نے قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا فرشتے اس کے پر کے نیچے پر بچھاتے. مارے ماؤ دے سرے اے نکے نکے ٹوٹے نکے نکے چانویں چاہیں حافظ اے جڑے 4 دن پہلے مدرسے داخل ہوئے وہ کہندے جی گھروں نکلے آئے تو فرشتے تلے پیر پائے فرشتے پار پائے. یہ تہاڈیاں گلیاں وچ نہیں ٹریا, یہ فرشتیاں دے پراں تے ٹریا. او بھائی کٹ اٹھا, اس میں ہمارا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا. نبی حافظاں ٹنڈیاں دی گل ہوے ایتھے نبی یاد ہے تے جس ویلے یطہرکم تطہیرا دی نس آوے اوتھے تانوں اے یاد آندا کہ تسی نہ چکو. کڑیاں افضلن کے تسی جنے نہ جڑے نہیں بولے انہاں پتہ قدر کڑیاں سننیاں ہی ہو سن تو فوٹو بھی پہ چڑھ دینے تے او گھر کدھر کہیں تو نہ آکھنا تو کیا آکھنا سے تمہارے کو لو افضل ہے. اے بھائی یقین کر لو قرآن دی زبان نال تسی جنے کڑیاں کو لو. وجہ کیا ہے؟ ہن جنا ایک کڑی ہوے جڑی ڈی سی لگی ہے تے ایک ریڑی والا بندہ, انہاں دونوں سامنے کھڑے کرو تے قرآن دی نص دے مطابق دسو ایک کڑی افضل ہے کہ جنا افضل ہے؟ جنا افضل ہے نا. تے ہن ڈی سی آ کے یہ کیسا افضل ہے, یہ ریڑی چلا رہا ہے میں ڈی سی ہوں. اسے کہا جائے گا دلیلاں کول رکھ کے دنیا دے رتبے تے ہو دے جیبے وچ رکھ, یہ مرد ہے اور مرد کی کلی کے تحت آ کر یہ افضل ہے. اسی طرح جنہ دیاں رگاں وچ رسول اللہ دا خون ہے نا اے آل بیت دی کلی وچ آ گئے نے تے اے بھاویں نیک ہون تے بھاویں بد ہون, اے بھاپیا میرے تیرے تو افضل نہیں. کئی لوگوں کو یہاں اپنا علم نظر آتا ہے, ہمیں تو یہ اپنی عظمت اور سعادت نظر آتی ہے. اسی درے زارہ دیاں بلکہ زارہ پاک تے وہ بڑا درجہ ہے جی, اسی کتے کمینے اتھے کتے پہنچ سکتے ہیں. اور سیدہ پاک دیاں بچیاں دے کتے بن جائیے بھی ساڑیاں بڑیاں نشانہ. بولو سبحان اللہ. اے جڑے منافقت وچوں کڈو, جب تک خود کو سیدہ زہرا کے بچوں کے قدموں پر گراؤ گے نہیں صحیح معنوں میں معرفت آل محمد حاصل ہی نہیں ہو سکتی. یہی تو امتحان ہے نا, یہی تو اصل امتحان ہے کہ بندے کے پاس علم بھی ہو, پگڑی بھی ہو, اگے پیچھے حق لہو لگی ہوئے, 700 بندہ ہاتھ چند ہوئے, گڑیاں دے ٹیرہ نو لوگ ہاتھ چند دے ون, اتھے بندہ آکھے میں زہرہ پاک دیاں بچیاں دے کتیاں نہیں جاؤں. اے مزانہ جی بچہ جی, اے مزانہ. یہ کمال. اور میرا سبق اسی پتہ نہیں کنے دیڑے آتے کنے دیڑے نہیں ہیں, پر خدا کی قسم ایتھے تسی بھول جاؤ گے. پچھلے سال علی تقریر بھول گئے ہو, یہ سوشل میڈیا کی تقریریں بھی مٹ جائیں گی. کوئی نہ کوئی ایسا بڑا دنیا میں انٹرنیشنلی حادثہ ہو جائے, جو مین جنرل سرور ہے وہ اڑ جائے کسی دھماکے میں, تمام ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, پر وہ جو ادھر لکھا جا رہا ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم کسی لالچ میں نہیں, آپ کو خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں, حقیقت کی زبان اور حقیقت کے لفظوں سے سمجھا رہے ہیں. جنہ دیاں رگاں میں رسول اللہ دا خون ہے, نہ اسی انہاں جہاں تے نہ وہ اساں جائے. بس ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ جی علم بھی تو کوئی شے ہوتی ہے. نہ کہ جی بہت بڑی شے ہوتی ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک غریب اور جاہل سید زادہ وہ ایک عالم دین سے افضل ہے؟ میں کہ جی عالم کو جو فضیلت ملی یہ فضیلت عرضی ہے, اور جو سید کو فضیلت ملی ہے وہ فضیلت ذاتی ہے. جی میں سمجھا نہیں. میں آکھے میں تسنو ہنج سمجھا ہاں کہ او سید زادہ پاگل ہو جاوے تے مولوی تے مفتی بھی پاگل ہو جاوے. دوئے کیوں ہوں پاگل تے مولوی دا کام کے لوگ اس کو فتوے پوچھ دے, لوگ اس سے تقریرہ کروا دے, تے جی پتہ لگے جی فلانا مولوی پاگل ہو گئے تے لوگ اس کو مسئلہ پوچھن کی آکشن مولوی صاحب بڑے لائق ہونے سے پر ہون چلے ہو گئے, نیڑے کوئی نہیں لگتا.
تو میں کیا پتر سید پاگل بھی ہوئے نا تو شاہ جی رہے ہی وہ چلا بھی ہو جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں چلے شاہ جی پاگل شاہ جی. وہ شاہ جی رہتا ہے. رسول اللہ کا خون اس کی رگوں سے نکلتا نہیں ہے. اس لیے ہم سیکھ کیا رہے ہیں ان جلسوں میں آ کر آئے بیٹھے 2 دن لفظ سنے روئے چاول کھائے چلے گئے حق ادا ہو گیا؟ نہیں. ہم نے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے, اپنے عمل کی بھی اصلاح کرنی ہے, اور ہم نے یہ معرفت حاصل کرنی ہے کہ کردار حسینی کیا تھا, حسین کا کردار کیا تھا, کہ شرابیوں کی بیعت نہیں کرنی. یار بولو یار, زانیوں کی بیعت نہیں کرنی, قاتلوں کی بیعت نہیں کرنی, قاتلوں کو حاکم نہیں ماننا, بدبختوں کے حوالے دین نہیں کرنا. یہ ہے حسینی. جنا اسے نہیں ہوئے تو شراب پیوے, جنا اسے نہیں ہوئے تو دین دے خرابی کا باعث بنے, ایسے نہیں. تو صرف چاول پکا کر نعرے لگانے سے بندہ حسینی نہیں بنتا, اپنے کردار کے حوالے سے بھی ہم نے حسینی بننا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ میرے نبی پاک کی خدمت میں آئیں, اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, طبرانی کے اندر روایت ہے, حضور ایام علالت میں تھے. کیا تھے بولو؟ ایام علالت میں. عن فاطمة انها اتت بالحسن والحسین الى رسول اللہ فی الذی توفی فیہ. حضرت بی بی پاک ان دنوں میں کہ جن دنوں میں حضور بیمار تھے, علیل تھے, ان دنوں میں حضور کی خدمت میں آئیں, اور آتے ہوئے امام حسن کو بھی لے کے آئیں, امام حسین کو بھی لے کے آئیں. فقالت, خدمت اکتر میں آدھی رو کر عرض کرنے لگیں, یا رسول اللہ ہے آدم ابنا کا, یا نبی اللہ یہ آپ کے 2 بیٹے لے کے آئی ہوں, فورثہما شیئا, ان کو کچھ خصوصی عطا فرما دیجئے. میرے نبی نے فرمایا, اما الحسن فلہ ہیبتی وسعودی, یہ جو میرا حسن ہے اس کو میری ہیبت اور میری سیادت میں سے حصہ مل گیا. واما حسین فلہ جرتی وجودی, اور یہ جو میرا حسین ہے اسے میری جرت اور میری سخاوت سے حصہ مل گیا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ حسن کے لیے میری سرداری اور میری ہیبت, اور حسین کے لیے میری جرت, آیا میری جرت اور میری سخاوت. دوستان گرامی آئیے, وہ جو میرے نبی نے حسین ابن علی کو جرت عطا فرمائی اور وہ جو سخاوت عطا فرمائی, آپ کی حیات طیبہ میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. لیکن وہ جرت اور وہ سخاوت جو حسین ابن علی نے اپنی ظاہری زندگی کے اختتامی دنوں پر میرے نبی کی جرت و سخاوت کا رنگ دکھایا ہے, اس سے واقعی پتا چلتا ہے کہ میرے نبی نے صحیح معنوں میں حضرت حسین کو جرت بھی عطا فرمائی, سخاوت بھی عطا فرمائی. دوستان گرامی آئیے کربلا کے اندر چلتے ہیں. یہ کربلا کیا ہے؟ یہ کربلا یہ قوموں کا سبق ہے. یہ کربلا اسلام کی عظمت, اسلام کی شان, اسلام کی رفعت, اسلام کے ساتھ مضبوط کمٹمنٹ کا ایک جلوہ ہے جو حسین ابن علی نے دکھایا. اس لیے آواز آتی ہے چشتیوں کے سردار کی, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی, است حسین دی منا است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے میرے حسین ابن علی کی جرت. اس سے بڑی جرت کیا ہوگی کہ ایک طرف ہزاروں ہیں,
جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں تلواریں بھی ہیں، وہ کھائے پیے ہڈے کٹے ہیں، اور ادھر اس فوج میں 70 سال کے بھی ہیں اور 6 مہینے کے بھی ہیں، اور ساری فوج پیاسی ہے۔ اب بھی کہاں جا رہا ہے حسین؟ کمپرومائز کر لو، رخصت کی راہ پہ آ جاؤ۔ حسین کی کیسی جرت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ سر کٹ تو سکتا ہے، باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اسی لیے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے اور صدا لگانی پڑتی ہے کہ ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے 2 جہان میں سکہ حسین کا، او چلتا ہے 2 جہان میں سکہ حسین کا۔ آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا۔ حسین ابن علی، میں تھوڑا سا شاہ جی میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں مصائب کے حوالے سے بات کروں۔ مصائب کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں جو آل محمد نے مصیبتیں اٹھائیں اور جو یزیدی کتوں نے آل بیت اطہار پر ظلم و ستم روا رکھے، کہ آج کئی مولوی آپ کو یہ کہہ کر مذاق اڑاتے نظر آئیں گے کہ تسی کول تک رہے سو جی، تیر مار رہے سن، یہی کہتے ہیں نا۔ وہ جی یہ جو کمنٹری کر رہے ہیں آپ، یہ تو یوں لگتے جیسے لائیو میچ دیکھ رہے ہوں اور آپ کمنٹری کر رہے ہوں۔ مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ اور آپ لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے صرف ایک سوال پوچھیں، جب بدر کے واقعات بیان کرتے ہو تو تم لائیو دیکھ رہے ہوتے ہو؟ تم کہتے ہو 40 دن حضرت سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ کیا، ان کی شہادت کو بیان کرتے ہو، روتے ہو رلاتے ہو، تسی کول سو احد کے واقعات، بدر کے واقعات، خیبر و خندق کے واقعات، یہ جو سب رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کی تم جنگوں کی جو ان کی شانیں بیان کرتے ہو، تو کیا تم ادھر پاس تھے؟ نہیں نہیں، یہ تو کتابوں میں آیا ہے پتر، یہ بھی کتابوں میں آیا۔ مین وہ جو چیز ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں مین انداز، وہ کتابوں میں آتا ہے، لیکن ہر خطیب کے بیان کا انداز اپنا ہوتا ہے، اس پہ کوئی پیرا نہیں دے سکتا۔ جیسے تم حدیث بیان کرنی ہوتی ہے، اتنے لینا نہیں، میرا نبی گئے میرا نبی نے 3 گھنٹے لا کے ایک حدیث بیان کرنے، وہ جنے دے پترو 3 لینا ہی حدیث تو سن گھنٹہ لا مارے کہ نہیں۔ سمجھانے کے لیے لفظ تو اپنے ہوتے ہیں، باقی ہر جائی اپنے لفظ آپ ہوتے رولا کوئی نہیں، تے کربلا وچ اپنے لفظ منتے رولا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ اس بات نقطے کو اگر میں سمجھا گیا، خدا کی قسم میں سمجھوں گا کہ میرا بہت بڑا مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ ایک یہ کیا نام ہے اس کو، یہ جو سٹاپ ہے یہ آگے آپ کا چکیاں سٹاپ پر زید نے بکر پہ حملہ کیا، اس کو گولی ماری اور قتل کر دیا۔ یہ بھی ایک گل ہے، یہ بھی ایک گل ہے کہ زید بکر پکڑیا گولی ماری تے مار دیتا۔ افسوس کی بات ہے زید نے بکر کو گولی ماری، لیکن ہن سنو، زید نے بکر کو گرفتار اغوا کیا، اس کو 3 دن ویرانے میں قید رکھا، اس کے جسم کو کاٹتا رہا، اس پہ نمک مرچیں مسالے لگاتا رہا، پھر اس نے اس کی آنکھیں نکالی، پھر اس نے اس کے انگلیاں کاٹی، پھر اس نے اس کے بالوں کو مونڈا، پھر اس نے کان کاٹے، پھر اس نے اس کے ناک کو کاٹا، پھر اس نے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کو کاٹا، پھر اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا سڑک پہ،
تو نتیجہ کہ نکلیا گولی نال بھی نتیجہ یہ نکلیا کہ عمر قتل ہو گئے، تو اے بھی نتیجہ کہ نکلے عمر قتل ہو گئے۔ لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پہلے قتل میں اور دوسرے قتل میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو جان دونوں صورتوں میں بندے کی گئی ہے، لیکن یہ جو دوسری صورت ہے نا اس میں خام خام بندے کے دل میں قاتل کی نفرت آئے گی، مقتول کی حمایت آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ بس امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، اے بھی شہادت ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین۔ بس میں نے شہادت شروع کر دی ہے اور اب اسی کو بیان کروں گا، میری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ میرے نبی کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والا حسین، میرے نبی کی نماز کے سجدوں میں میرے نبی کی پشت مبارک پر سواریاں کرنے والا حسین، وہ حسین کہ جسے میرا نبی کہے تو مجھ سے میں تجھ سے، جس نے تجھ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور وہ حسین کہ جسے میرا نبی کہے کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ حسین جسے میرا نبی کہے حسین میں ہوں، میں حسین ہوں، وہ حسین کہ جسے میرا نبی کہے حسین کا پیار اللہ کا پیار ہے، حسین کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ وہ میرے نبی کی سواریاں کرنے والا حسین، وہ اتنی عظمت والا حسین کہ اپنی ماما جان کے گھر میں ایک دن رو پڑے، میرے نبی کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، میرے نبی پاک بے ساختہ اپنی بیٹی کے گھر کی طرف آئے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ میرے نبی نے فرمایا زہرا تیرا بابا تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ سیدہ کریمہ نے دروازہ کھولا، میرے نبی پاک اندر گئے، میرے آقا نے فرمایا زہرا حسین کیوں رویا؟ عرض کی بابا بس ویسے ہی رو پڑا۔ میرے نبی نے فرمایا زہرا حسین کو رلایا نہ کر، حسین کا رونا تیرے بابا کو تکلیف دے دیتا ہے۔ اتنا بڑا عظمتوں والا حسین دشت کربلا میں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، یہ خاندان سارے کا سارا پیاسا ہے۔ ایک مطالبہ ہے دشمن کا کہ حسین اس باطل پرست، اس خبیث، اس مردود یزید کی بیعت کر لو، اور ادھر ایک ہی اظہار ہے کہ جن ہاتھوں میں حضور کا ہاتھ آ گیا، اور جن لبوں پر حضور کے لب لگے ہوں، اور جن ہاتھوں میں رسول اللہ کی زلفیں آئی ہوں، وہ ہاتھ کسی پلید کی ہاتھ میں جا نہیں سکتے، وہ کسی پلید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، اب میدان کربلا سج گیا، میدان کربلا میں میرے آقا حسین ابن علی کے خلاف ظلم بپا کیا جانے لگا۔ لیجئے ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف ہزاروں ہیں، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدای کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ بولنا ہے سب نے، حقیقت میں خدای کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدای کا تھا اور یہ تھے۔ اللہ اللہ، میدان کربلا میں میری آقا حسین ابن علی کے خلاف جب جنگ مسلط کی گئی، میرے نبی نے 2 چیزوں کی دعا دی تھی، ایک جرت کی اور ایک سخاوت کی۔ آج
جرت کا دن بھی ہے، آج سخاوت کا دن بھی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑے بڑے سخی لوگ نظر آئے ہیں، کوئی سخاوت کرتے ہوئے کسی کو پیسے دے دیتا ہے، کوئی سخاوت کرتے ہوئے دین کے لیے کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، لیکن دوستو سخاوت تو اس چیز کا نام ہے مسکرا کر کڑیل بھائی بھی دے دیے جائیں۔ بھئی سخاوت تو اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مسکرا کر عباس غازی بھی دے دے، عبداللہ بن علی بھی دے دے، جعفر بن علی بھی دے دے، محمد بن علی بھی دے دے، ابو بکر بن علی بھی دے دے، عمر بن علی بھی دے دے، عثمان بن علی بھی دے دے۔ ایک روایت میں امام پاک نے 6 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، سگے بھائی، سگے 6 بھائی۔ اور ایک روایت میں بعضوں نے لکھے 9 مولا علی کے بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اور یہ صرف بھائی نہیں، بھتیجے بھی۔ اور مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی ہے کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام کے ایک بھتیجے حضرت سیدنا قاسم کی شہادت کو بڑا زوراور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صاحبوں حضرت قاسم کے دیگر بھائی بھی شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت بشر بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن۔ امام حسین کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ اچھیاں بولو یار، 2 بیٹے شہید ہوئے۔ اور امام حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 5 بیٹے شہید ہوئے، 5۔ جناب قاسم، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب بشر، جناب عبداللہ۔ یہ میں اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج بھی کربلا کے اندر یہ شاہ صاحب گئے ہیں، ابھی نیٹ کے اوپر شہدائے کربلا کے نام ڈاؤن لوڈ کرو، وہاں آپ کو عمر کا نام بھی ملے گا، ابو بکر کا نام بھی ملے گا۔ آج دن تک علی کے 2 بیٹوں ابو بکر اور عمر کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ عثمان بن علی کا نام بھی، حضرت غازی عباس کے لیے ہم نے منقبتیں بھی بنائی ہیں۔ ہم نے غازی عباس کی شہادت بھی بڑے زوردار طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ میں جملے عرض کروں، آپ اگر شہادت پڑھیں تو میدان کربلا میں حضرت غازی عباس سے پہلے ان کے 2 کڑیل بھائی میدان میں اترے۔ سبحان اللہ کی آواز آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ علی کے بیٹے ہیں، ان کی شہادت کیوں نہیں بتائی جاتی؟ چلو مانا کہ بیان نہیں ہو سکتی اتنی تفصیل، لیکن بتائی تو جا سکتی ہے۔ سنیو، اصل وجہ یہ ہے علی کے بیٹوں کے 3 نام وہاں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان۔ میں نے ایک دن یہ 3 نام بیان کیے، نیچے سے چٹ آ گئی۔ حضرت علی نے جو حضرت عثمان نام رکھا تو یہ حضرت عثمان غنی کے نام پہ نہیں رکھا، یہ حضرت عثمان بن مظعون کے نام پر رکھا۔ سمیت تو میں نے سنا اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بے شک حضرت علی نے جب اپنے بیٹے عثمان کا نام رکھا تو فرمایا یہ نام عثمان بن مظعون کے نام پہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ نام عثمان بن مظعون کے نام پہ ہے تو پھر بتا ابو بکر اور عمر کا نام کس کے نام پہ علی نے رکھا؟ اللہ دی قسمیں جتنے زور نال سبحان اللہ آکھنا چاہیے، تسی آکھا نہیں، بولو سارے سبحان اللہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ابا جی کے گھر میں بھی ابو بکر اور عمر، اور امام حسن کے گھر میں بھی ابو بکر اور عمر۔ یار سبحان اللہ دی آواز آ۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو حضرت حسن نے اپنے ان دونوں کے بیٹوں کے نام اپنے بھائیوں کے نام پہ رکھے، لیکن پھر سوال یہ ان بھائیوں کے نام کس کے نام پہ رکھے گئے؟ ان بھائیوں کے نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پہ رکھے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا اور یہ ہے کہ علی یہ چاہتے تھے آنگن میرا ہو، کبھی ابو بکر کی آواز آئے، کبھی عمر کی آواز آئے۔ سبحان اللہ دی آواز آئے، بولو سارے سبحان اللہ۔ شہادتیں ہو گئیں کربلا کے میدان میں، شہادتیں ہو گئیں
किस किस की मैंने नाम ले लिए। दोस्तान गिरामी, ये भी कोई कम पे दर्दी से शहीद नहीं हुए, ताकि वक्त आ गया कि हजरत इमाम अली मकाम अपने भाइयों की लाशें लेकर खेमों के करीब आए। इतने में अंदर से रोने की आवाजें आई, शोर सुनाई दिया। इमाम पाक अंदर आए, फरमाया ज़ैनब ये शोर कैसा है? और दोस्तान गिरामी, मुझे आज तक ये समझ भी नहीं आई कि हजरत सैयदा ज़ैनब इतनी बड़ी हस्ती जो शरीकतुल हुसैन है, उम्मुल मसाइब, दुनिया की वो वाहिद औरत कि जिसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जनाजे उठाए हैं। उन जनाजों में नाने का जनाजा भी है। सुभान अल्लाह। अपनी आंखों से जिसने कई जनाजे अपनी आंखों से देखे, नाने का जनाजा भी है, अपनी मामा जान का जनाजा भी है, हजरत अली अपने बाबा का जनाजा भी है, अपने 9 भाइयों के लाशें भी हैं, अपने भाई भांजे भतीजे कसरत के साथ। एक रिवायत को अगर सामने रखा जाए तो ये वो सैयदाएं कि आपने अपने 30 करीबी लोगों की लाशों को उठाया है, उनके जनाजे उठाए गए। अल्लाह अल्लाह, ये उम्मुल मसाइब है, ये सब्र की पेकर मेरे नबी की नवासी, ये वो नवासी है कि जैसे मेरे नबी ने हसनैन करीमैन के मुंह में अपना लुहाब डाला है, उसी तरह सैयदा ज़ैनब के मुंह में भी मेरे नबी ने अपना लुहाब डाला है। जैसे हसनैन करीमैन मेरे नबी के कंधों पे खेलते रहे, वैसे सैयदा ज़ैनब भी मेरे नबी के कंधों पे खेलती रही। बताना यह है कि इनकी 2 हैसियतें आ गई। एक ये फातिमा तैयबा की बेटी हैं, दूसरा रसूलुल्लाह की निवासी हैं, तीसरा ये रसूलुल्लाह की सहाबिया हैं। ये कई लोगों को जरा सहाबी के लफ्ज पे थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो ये सहाबिया रसूल है। हजरत सैयदा ज़ैनब आप खेमों के अंदर हैं। हजरत हुसैन ने पूछा, ज़ैनब ये रोने की आवाजें कैसी हैं? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हुसैन इस घड़ी हमारी तबीयतें जवाब दे चुकी हैं, हमने बड़ा सब्र किया है, लेकिन हमारे ज़ब्र के बंधन टूट रहे हैं। ओ प्यारी ज़ैनब, बात क्या है? आपने अर्ज़ की, हुसैन जरा देखिए आपका 6 महीने का अली असगर प्यास के मारे बेहोश हो रहा है, इसे कोशिश कीजिए कि पानी के चंद कतरे मिल जाएं, वगरना ये जो हम घर में हम खेमों में रहने वाली ख़वातीन हैं, हमसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा। ये बार बार बेहोश होकर आंखें बंद कर रहा है। हुसैन एक काम कीजिए, अपने इस लाल को उठाइए, सो करके ये जो यजीदी है, ये कलमा तो हमारे नाना का पढ़ते हैं, उन्हें जाकर कह दीजिए कि वो अपने हाथों से चंद कतरे इस नन्हे अली असगर के हलक में टपका दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ज़ैनब ऐसा नहीं होगा, ये बदबख्त हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। सैयदा ने फरमाया, हुसैन उनकी दुश्मनी हम बड़ों से है, ये तो छोटा 6 महीने का बच्चा है, आप उनको बताइए कि ये पानी पीकर तलवार पकड़ के मैदान में नहीं आ जाएगा। अगर चंद कतरे आपने पानी के पिला दिए, खवातीन से इसकी हालत देखी नहीं जाती। इमाम अली मकाम अपने लाल को लेकर यजीदियों के सामने आ गए। यहां कई लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता, हुसैन पानी कैसे मांग सकते हैं? पुत्र हुसैन पानी मांगने नहीं गया, हुसैन इनके चेहरे का असली नकाब उतारने गया। कई लोग कहते हैं ना जी पानी बंद हुआ तो ये जंगी टेक्निक थी, जंगी तदबीर के तौर पे पानी बंद किया गया। और चलो गाजी अब्बास पे पानी बंद हुआ, हुसैन इब्ने अली पे पानी बंद हुआ, वो तो जंगी तदबीर थी। ये 6 महीने के लिए असगर पे पानी बंद हुआ, ये क्या था? ये आले मोहम्मद की दुश्मनी, दरिंदगी थी।
اللہ اللہ امام علی مقام حضرت سیدنا علی اصغر کو لے کر جس گھڑی میدان میں گئے آپ نے فرمایا او یزیدیو یہ دیکھو میرا 6 مہینے کا میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ پیاس کے مارے پہ لگ رہا ہے اگر تم اسے چند پانی کے قطرے دے دو گے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا اور یہ تلوار پکڑ کے میدان میں نہیں آ جائے گا چنانچہ ایک شقی بدبخت حرملہ وہ کہنے لگا حسین ذرا اپنا لال مجھے دکھا امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو سامنے کیا اس بدبخت نے ایک زور سے تیر مارا کہ جس سے حضرت علی اصغر کا گلہ کٹ گیا وہ تیر میری آقا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا حضرت سیدنا علی اصغر نے ایک ہچکیلی خون کا فوارہ چھوٹا اور میرے نبی کا یہ لال حضرت حسین ابن علی کی باؤں میں دم توڑ گیا ہے اللہ اکبر چشم فلک عجب نظارہ کر رہی ہے آج یہ ظلم کی تلواریں یہ ظلم کے تیر ننھے ننھے بچوں کے گلے کٹوا رہے ہیں اسی لیے کہنے والا کہتا ہے اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ حلق اصغر دے نوری حلقوں وہ جد چھٹیا خون فوارا اورا تڑفیاں جنت اندر تے کم گیا جگ سارا آل بیت اطہار پر جو ظلم ہوئے حضرت سیدنا جوان علی اکبر جو میرے نبی کی تصویر ہے میرے حضور کی بہو تصویر اگر دیکھنی ہو امام علی اکبر کو دیکھ لیے جائے ظاہر ہے یہ خاندانی شماعت ہوتی ہے میرے نبی کی تصویر مکمل ہوتی تھی حسنین پر اور وہی رنگ حضرت علی اکبر میں نظر آتا تھا دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بہو رسول اللہ کی تصویر ہے حضرت سیدنا علی اصغر کی شہادت ہوئی حضرت سیدنا علی اکبر میدان میں اترے اور اپنے بابا سے کہنے لگے بابا اب وقت آ گیا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو روکا فرمایا پیارے علی اکبر اب تم رک جاؤ پہلے مجھے جانے دو علی اکبر میں نے تمہیں بڑے ناز سے اپنے ہاتھوں سے پالا علی اکبر تو میرے نانے کی تصویر ہے تجھے دیکھتا ہوں مجھے چین آ جاتا ہے علی اکبر میں تمہیں کس طرح سے گھوڑے سے گرتا دیکھ پاؤں گا علی اکبر اپنے بابا کو جانے دے اس کو اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر لینے دے پھر تو بھی آ جانا اکٹھے اپنا روزہ اپنی ماما جان کی بارگاہ میں افطاری کریں گے اپنے نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کی جام پی کر اپنی پیاس کو بجھائیں گے حضرت علی اکبر بولے نا بابا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جماع بیٹا موجود ہو باپ میدان میں جائے اور باپ کے جسم پر پرچیاں چلیں ہم سے یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا اللہ اللہ حضرت امام علی مقام نے اپنے جوان گبرو بیٹے کو امامہ پہنایا اپنی تلوار پکڑائی پٹکا ان کی کمر میں باندھا انہیں گھوڑے پہ سوار کیا خود گھوڑے کے ساتھ چلے اللہ اللہ آج یہ میدان میں کون جا رہا ہے میرے نبی کی تصویر جا رہی ہے حسین ابن علی کا کل خزانہ میدان میں جا رہا ہے آج حوروں کی سانسیں بھی رک گئی چشم فلک حیران ہے یہ کیسی قربانی ہے کہ دین کی عظمت کے لیے باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے رخصت کر رہا ہے میدان کربلا میں حضرت سیدنا علی اکبر گئے آپ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا دشمن کے سامنے پہنچے آپ نے فرمایا او بدبختو علی کا بیٹا تمہارے سامنے ہے آپ کی وجاہت آپ کے چہرے کا حسن دیکھ کر یزیدی لرز گئے عمر بن سعد کہنے لگا اور یہ کل کا جوان نوجوان ہے ڈرو نہیں پیاسا ہے ڈر گئے یزیدی آگے نہ
چنانچہ ایک بدبخت کہنے لگا اپنے بیٹوں سے کہنے لگا جاؤ اس کا مقابلہ کرو. اس کے لگاتار 2 بیٹے میدان میں کام آئے. پھر خود آئے امام علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں ملایا. پھر یہ حیدری شیر جس طرف جا رہا ہے کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے جا رہا ہے. پھر پیاس لگ گئی. اپنے ماما جان کی خدمت میں آئے. بابا حالات بہت پریشان کن ہیں. بھوک پیاس سے میری طبیعت انتہا درجے کی پریشان ہے. حضرت امام علی مقام نے آپ نے اپنا زبان ان کے منہ میں ڈالی. فرمایا چلو علی اکبر یہ چند ساتھ میری زبان چوسو شاید تمہیں کچھ سکون آئے کیونکہ اس زبان نے محمد عربی کی زبان چوسی ہے. دوستان گرامی حضرت امام علی اکبر آپ میدان میں گئے. آپ کو جب زخم لگی زخمی ہو کر آپ گھوڑے سے گرنے لگے آواز لگائی ادرکنی یا بتاؤ ادرکنی یا بتاؤ. او میرے بابا تمہارا علی اکبر گھوڑے سے گر رہا ہے اسے سنبھالو. تصویر محمد گھوڑے کے پاؤں تلے آ رہی ہے. امام علی مقام دوڑ کے گئے. اس سے پہلے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے سر انور کو کاٹ کر بدبخت نیزے پہ پرو چکے تھے. حضرت امام حسین نے جوان بیٹے کی لاش اپنی گود میں اٹھائی خیموں کی طرف چل پڑے. آج چشم فلک دیکھ رہی ہے. ایک زمانہ تھا ایک جوان باپ ایک جوان بیٹے کے ذبح کے وقت باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی. یہ کیسا باپ ہے جوان بیٹے کی لاش اپنی گود میں اٹھا کے آ رہا ہے اور نہ کوئی ماتم ہے نہ کوئی گلہ ہے بلکہ ایک ہی صدا ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. اتنا تو یہ تو کہتے یہ بندہ ہمارا ہے. اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. امام علی مقام نے اپنے بھانجے بھی قربان کیے بیٹے بھی قربان کیے اور پھر میرے نبی کا یہ مظلوم شہزادہ کربلا کے میدان میں اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سر کٹا گیا. امام علی مقام کی شہادت ہوئی. میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خالد بن غفران یہ حضور کے صحابہ کے تابعی ہیں. انہوں نے امام علی مقام کے سر کو نیزے پہ بلند ہوتے دیکھا. کیا کیا بولو؟ امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پہ بلند ہوتے دیکھا. امام قرطبی نے تذکرہ میں امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں امام صنعانی نے روض الباسم میں اور العواسم والقواسم فی الزبیان سنت بالقاسم میں البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے اور دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور میں وہ چند شعر پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کا نتیجہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں. خالد بن غفران تابعی ہیں. جب انہوں نے سر حسین کو نیزوں پہ بلند دیکھا تو جناب خالد بن غفران تابعی نے پڑھا جاؤ برأسک یبن بنت محمد مترملا بدمائی ترمیلا. سبحان اللہ کی بات. اے محمد عربی کے لختے جگر کے فرزند اے نبی کے جگر کے ٹکڑے کے بیٹے وہ آپ کا سر لے کر آئے اس حالت میں کہ آپ کا سر خون میں نہایا ہوا تھا. وَكَأَنَّمَا بِكَ يَبْنَ بِنْتِ مُحَمَّدْ قَتَلُوا جَهَارًا عَامِدِينَ رَسُولًا. اے نبی کی بیٹی کے بیٹے اے نبی کے لختے جگر کے جگر پارے انہوں نے گویا آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ آپ کو قتل کر کے حضور کو قتل کر دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی کہہ رہے ہیں کہ حسین کا قتل حضور کا قتل ہے. توجہ ہے, حسین کا قتل حضور کا قتل ہے. یہاں اس شعر پہ غور کرنا ہے.
قتلوک عطشانا ولما یرقبوا فی قتالک التنزیل والتاویل. اے حسین، انہوں نے آپ کو پیاسا قتل کیا. کیسے قتل کیا؟ آج یہ یزیدی بدبخت یہ من گھڑت قسم کی روایتیں یزیدی رائٹروں کی کتابوں سے نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 10 محرم کو امام حسین نے سرما لگایا اور امام حسین نے 10 محرم کو غسل کیا اور غسل کر کے تیاری کر کے میدان میں گئے. یعنی یہ وہ جو پیاسا شہادت کا سلسلہ ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ جو مظلومیت کا ایک رنگ ہے یہ نظر نہ آئے اور لوگوں کے دلوں میں یزید اور یزیدیوں کی جو نفرت ہے وہ جو ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہے اس میں کمی آئے. اللہ اکبر. یہ دیکھ لیجئے تمام امت سلفن خلفن یہ بات بتا رہی ہے کہ آل بیت اطہار کی ان پھولوں کو پیاسا کاٹا گیا. تو یہ تابعی کیا کہتے ہیں؟ قتلوک عطشانا ولما یرقبوا فی قتالک التنزیل والتاویل. انہوں نے اے حسین آپ کو پیاسا قتل کیا اور آپ کو قتل کرنے میں نہ قرآن کا لحاظ کیا نہ سنت کا لحاظ کیا. وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا وَقَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ. وہ آپ کو قتل کرتے ہوئے نعرے تکبیر لگا رہے تھے. انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا، انہوں نے تکبیر کو بھی قتل کر دیا، تحلیل کو بھی قتل کر دیا. یہ جملہ سمجھنے کا ہے. آج ہم اگر اس طرح کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ جناب یہ غلو کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین قتل نہیں ہوا، نبی قتل ہوا. حسین قتل نہیں ہوا، تکبیر قتل ہوئی. حسین قتل نہیں ہوا، نماز قتل ہوئی. حسین قتل نہیں ہوا، کلمہ قتل ہوا. یہ خالد بن غفران تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ امام علی مقام کی جو محبتوں کا خراج دنیا پیش کر رہی ہے آج کی بات نہیں ہے. ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر صدی حسین ابن علی کی ہے. اے آڑی سیدہ والو، ایک بات پکی ذہن میں رکھو کہ آل محمد سے ہمارا پیار موسمی نہیں ہونا چاہیے، آل محمد سے ہمارا پیار دائمی ہونا چاہیے. سادات کا ادب صرف محرم یا رمضان میں نہیں، سادات کا ادب سال کے 12 مہینے. حسین ابن علی کی محبتیں صرف محرم میں نہیں، سال کے 12 مہینے. اور میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، آج خود ہی دیگیں پکا کے ہم کھا جاتے ہیں. آل بیت کی محبت میں کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. ایسا ہی کرتے ہیں؟ بولو اور بولو ایسا ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خود ہی دیگیں پکا کے کھا جاتے ہیں. سوال یہ کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ حسین ابن علی کی جو غریب اولاد ہے ان کا کیا؟ دل میں درد پیدا کیجئے، غریب سادات کی خدمت کیجئے، غریب سید زادیوں کی شادیوں کا اہتمام کیجئے، غریب سادات بچوں کی پڑھائی کا انتظام کیجئے. آپ یقین کریں اتنا دیگیں کھلانے سے ذرا پا خوش نہیں ہوگے جتنا کسی سید زادی کے سر پہ آپ نے کپڑے کی چادر پیش کر دی، تحفہ پیش کر دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں آل بیت پہ زکوٰۃ حرام ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور یہ پاکیزہ لوگ ہیں، اور جب ان کی خدمت کرنی ہے تو ان کو میل ہی پیش کرنی ہے. وہ پاکوں کے لیے پاک مال پیش کر، اپنا طیب مال ان کی خدمت میں پیش کر. 1 کروڑ پتی ماں ہو، اس کے بیٹے کو اگر آپ ایک چاکلیٹ 100 روپے کی دیتے ہو وہ خوش ہو جاتی ہے. جس ماں کا بچہ بھوک سے نڈال ہو، جس ماں کی بیٹی بیوہ ہو اور بچے سنبھالنے مشکل ہوں، اگر سید ہزارہ کی اولاد کی آپ خدمت شروع کر دیں گے، بتائیے بی بی پاک کتنا خوش ہو جائے. آج یہیں سے یہی دل سے ایک درد اور محبت لے کے جائیں. آل بیت کی 10 محرم آ رہا ہے، 10 محرم الحرام کے دن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آل بیت اتحاد کی نصرت ہو، سادات کی خدمت ہو، اور زیادہ سے زیادہ ذکر آل بیت کا اہتمام. اگر ادھر کوئی جلسہ ہے تو ٹھیک ہے، جامع رضویہ ضیاء العلوم میں عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس 10 بجے 10 محرم الحرام کو شروع ہوگی.
زور کی نماز تک جائے گی، آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سادات گرامی جنید شاہ صاحب ان کی ساری ٹیم کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا پیار نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ان کا قرب عطا فرمائے، قبر میں ان کی برکات اللہ تعالیٰ ہمارے شامل حال فرمائے۔ محفل جاری ہے، میں نے آگے ایک پروگرام پہ جانا ہے، ابھی جیسے انتظامیہ کا اعلان ہے اس پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔